بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد جرا قادر مطلق بے حد، سمیع بصیر علیم خبیر علی کل شیء قدیر، رب العزت وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد دعا ہے کہ جری میں ایت مبارکہ پڑھیے اللہ تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ گزارش ہے کہ الحمدللہ اساں تمام عالم اسلام دے مسلمان دا عقیدہ توحید دوتے مضبوط ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک، رب العزت اور جہدی شان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وحدہ لا شریک دی حمد دے بعد ان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دوتے درود و سلام ہومن، جن دی ذات والا دے اعتماد دوتے الحمدللہ اے دین دی عمارت قائم اور دائم ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعتقاد، ایک ہے اعتماد۔ اعتقاد کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور اعتماد کیا ہے؟ واشہد ان سیدنا محمدً عبدہ و رسولہ۔ کامل توحید دا بیان بھی ہے، پیارے محبوب دی رسالت دا بیان بھی ہے، اور اہل سنت جماعت دا اے عقیدہ واضح تھی دے او وحدہ ہے، اعتقاد دے وچ اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ دے بعد ان دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان ہے۔ اعتقاد وچ اللہ دا شان پہلے ہے اور اللہ دے بعد ان دے محبوب دا شان ہے، لیکن اعتماد دے وچ آج اساں مسلمان ہیں۔ اللہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اعتماد صاحب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے قرآن اللہ دی کتاب ہے تے اسا من گیتے، اے ملائکہ بیٹھن اسا من گیتے، جبرائیل واج گھن کے ہوں دے انبیاء علیہ السلام دو اسا من گیتے، اسرائیل روح قبض کرے دے سونے محبوب نے فرمائے اسا من گیتے، قبر دے وچ نکیرین ہوندن اسا من گیتے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ دے احکامات بیان کیتن اسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان در فشان دے وچوں سن کے دلوں باجان اسا ایمان گن کے آئے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وگرنہ حقیقت ہے نہ اسا اللہ کو ڈٹھے نہ قرآن اسا اللہ کو لو سنے۔ کوئی بندہ روح زمین دا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو لو سورۃ الرحمن سنی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو لو فلانی آیت سنی ہے، میں قرآن دی تلاوت ڈائریکٹ اللہ کو لو سنی ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اعتماد ذات مصطفیٰ دے ہوتے ہیں۔ اعتقاد یہ ہے آمنت باللہ
سب کو پہلے اللہ تعالیٰ دی ذات تے ایسا ایمان گھنا ہے اور ان کو وحدہ لا شریک بنے دے ہیں، اور پیارے محبوب دا شان اللہ دی توحید تے بعد ہے، ان کو وحدہ منے دے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبدہ منے دے ہیں، اعتقاد ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں، اعتماد اے ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، لیکن سب جو بھی دین ملے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال ملے۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والےو اللہ کو ڈرو، وسیلہ تلاش کرو۔ معلوم تھیا اللہ والے وسیلہ ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص توحید قرآن پاک دے میں بیان کی تھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اپنے محبوب کو بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا ہو واللہ احد، او اللہ ہے کہ اندہ کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا قل هو واللہ احد، اے محبوبہ توحید میری ہوئے بیان تاری پاک زبان دینا۔ ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، او تک میرا محبوب کلام کرے دا نہیں جے تک رب فرمے دا نہیں۔ کلام اللہ دا ہے، زبان پیارے مصطفیٰ دی ہے، کرے دا خدا ہے، بظاہر حق مصطفیٰ کریم دے۔ دیکھو جرملے مشرقین کو نبی سونے کنکر چاہ کے مارین اور مشرقین اندھے تھی گئے، حنین دے وچ فتح تھی گئی ہے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوبہ انہیں کافر کو تے نہیں ماریا، مارن والا خود اللہ ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوبہ بظاہر اے سچے تواڈے ہاتھ دے وچوں پتھر لیکن جڑے تساں پتھر مارین تساں نہیں ماری۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، انہیں کافر کو اندھا کرن والا مارن والا خود اللہ ہے۔ معلوم تھیا محبوب دی ہر ادا دی نسبت اللہ نے اپنی ذات نال کر دیتی ہے۔ محبوب دا بولن رب دا کلام ہے، محبوب دا مارن اللہ دا مارن ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ اور ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اندھے سونے رسول دی اطاعت کرو، لیکن بھی جاتے اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے فرما دیتے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جے میرے محبوب دی فرما برداری کی تھی ہے وہ اللہ دی فرما برداری کی تھی ہے، جے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی ہے وہ اللہ دی اطاعت کی تھی ہے۔ ہی واسطے ذریعہ میں ایت مبارکہ ابتدا دے وچ پڑھی ہے، اندے وچ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا پاک نبی تو آپ کو جیری شاید حکم دے وے او کو اپنا گئے او کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جیرے پھیڑے کمے کو لو میرا پاک نبی تو کو روکے روک بنو۔ اے اختیار مصطفیٰ ہے، اے شان مصطفیٰ ہے، اے تصرف مصطفیٰ ہے۔ آپ دے مارن کو اللہ فرمے دے میرا مارن ہے، آپ دے بولن کو اللہ فرمے دے میرا کلام ہے، آپ دی اطاعت کو اللہ فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ دی اطاعت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیدن اللہ فرمائے وہ گھن گی دو، اے اختیار مصطفیٰ ہے۔ آپ شریعت رسیدن، آپ حقیقت رسیدن، آپ طریقت رسیدن، آپ معرفت رسیدن، اللہ دے حکم نال فیصلے کریدن، آپ دا فیصلہ کرن اللہ دا حکم ہے۔ اے تصرف اور اختیار مصطفیٰ دے وچ اے چیزاں آویدن ہیں۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ
نبی سونے دے صحابی ہیں، وہ نماز کھڑے پڑھتے ہیں، جب نماز کھڑے پڑھتے ہیں اچانک اللہ دے محبوب نے کوئی کام نس رہا، آپ نے سجے تال یا سید او کما قال، آپ نے صحابی کو ساتھ کی تھے، لیکن وہ صحابی رضی اللہ عنہ نماز دے وچ مشغول رہ گئے، لیکن جب نماز پڑھ کی دینے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت میں حاضر تھے، وہ صحابی یا رسول اللہ فدا قومی وابی، سونا میرے اما ابا توانو تے قربان تھی پوے، میں نماز کھڑا پڑھدا ہمی تسا میں کو سجے، میں جواب نہیں دیتا اور نماز دے بعد حاضر تھی گیا۔ سونا کیا حکم فرمے دے وے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے میرا صحابی تے اے ایت نہیں پڑھی یا اے ایت تے نہیں سنی کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، نامہ سپارہ اے مومنو جر ویلے تو کو اللہ سدے اور اللہ دا رسول سدے تو سا لبیک کیا کرو، لبیک کیا کرو، لما یحییکم ہیندے میں تمہاری زندگی ہے، ہیندے میں تمہارا بقا ہے، ایو تمہارا دین ہے، ایو تمہارا ایمان ہے، ایو تمہارا اسلام ہے کہ جر ویلے تو آپ اللہ سدے والرسول اللہ دا رسول سدے تو سا فوراً جواب دیتا کرو۔ ہون ایت حقیقت ہے کہ نبی سونا صحابی کو عقل ماری نے وہ سمجھ آئیے، لیکن آج تک کوئی فرقے دا مولوی جیرے توحید پرستی دے دعوے کرے دن اسا وڈے توحید پرست ہیں، روح کائنات دا کوئی عالم عرب عجم دا عالم ایک گال نہیں کر سکتا کہ اسا اللہ تعالیٰ دی عقل سنیے۔ حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، جہاد واسطے ہو، حی علی الصلاۃ، نماز واسطے ہو، حی علی الفلاح، نجات دی طرف ہو۔ اگر کہیں بھی آواز سنی ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دی، نبی سونا نماز واسطے سنے دے پہن، نبی سونا جہاد واسطے سنے دے پہن، نبی سونا نیکی دا حکم پہنے دن آپ سنے دے پہن دین واسطے آپ اپنے امسار کو پیسے دے دن، مہاجرین کو پیسے دے دن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ دی آواز سنی میں دیئے اور آپ دے بولن کو اللہ نے اپنا بولن فرمائے، آپ دی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمائے، اور ہی واسطے اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جر ویلے تو کو اللہ سدے، اللہ دا پیارا رسول سدے تو سا لبیک کیا کرو، فوراً جواب دیتا کرو، ہیندے میں تمہاری زندگی ہے، ہیندے میں تمہارا دین ایمان ہے، ہیندے میں تمہاری حیاتی ہے، ہیندے میں تمہاری بقا ہے۔ لیکن اے مسئلہ واضح تھی یا کئی بندے ڈائریکٹ اللہ دی عقل نہیں سنی، انہوں پتہ چل دے کرے دا سب کچھ خدا ہے، وسیلہ مصطفیٰ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، حضور سان مرین تے سمجھو میں، لیکن عرب عجم دا کوئی عالم ایت نہیں ڈا سکتا میں اللہ دی عقل سن کے آیا، ہی واسطے اے تصرف مصطفیٰ ہے، اے اختیار مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واز بیٹھے فرمے دے ہیں، جمعۃ المبارک دا خطبہ بیٹھے دے ہیں، اور مسجد نبوی دے وچ مجمع کثیرہ سونے سیدہ ایک صحابی مسجد نبوی شریف دے ایک دروازے دے وچوں میں ظاہر تھا، آپ ضروری مسئلہ بیٹھے سمجھے دے ہیں، آپ نے فرمایا اجلس اجلس بیٹھ، وہ صحابی تھی بیٹھ بیٹھا رہ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما کی دے، اللہ دے پیارے محبوب نے نماز پڑھا دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ صحابی بیٹھے گیا، وہ نماز میں بظاہر شریک نہیں تھا، لیکن اس صحابی دا عقیدہ ہا جو اللہ نے قرآن میں فرمائے میں یوتے رسولہ فقد عطا اللہ، جب میرے محبوب دی فرما برداری کی تھی ہے وہ اللہ دی فرما برداری دے گچے پیا، اے تصرف مصطفیٰ ہے، اے اختیار مصطفیٰ ہے، اے شان مصطفیٰ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیتن، فیصلہ وہ جج کرے دے
جب کو حکومت اور سرکار دی طرفہ کھولو اختیار دیتے ونجن ہن آکم الحاکمین تے اللہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار آپ کو عطا کیتے ہی واسطے اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا پیارا نبی سونا جیری شاید حکم دے ونو کیتا کرو جنو روکن روک گئے کرو سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقدس زمانہ ایک یہودی بظاہر ایک مسلمان کو کہن کے ہے او مسلمان دیئے جیدی ڈاڑیے نبی سونے دے پیچھو نمازہ پڑھدا یہودی پیادے سونا میں یہودیاں اے مسلمان ہے اے توارے پیچھو نمازہ پڑھ دے سارا کوئی زمین دا یا لین دین دا تنازع ہے تے اسا ان مسئلے کو حل کراونا چاہتے آسے لیکن اے جرا مسلمان ہے سونا توارے جو نمازہ بھی پڑھ دے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد سونا اے آدھے فیصلہ جو دوانا نبی کرے سی فیصلہ جو میرا نبی کرے سی وہ اکتے کو مننا پوسی لیکن یہودی پہ آدھے سونا میں ایگری تھی گیا ادھنا میں راضی تھی گیا جو فیصلہ مسلمان دا نبی کرے سی اسا یہودی مان کنسو میرے ساتھی بھی مان کنسن جیرے میرے نال اے وطن میں یہودی بھی مان کنسن جو فیصلہ تسا کرے سو ٹھیک ہے اسا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اسا آدھے ہے انتا صادق و انتا امین تسا صادق بھی ہی بے امانت دار بھی بے پیچھے پہلے جرا مسلمان آپ حضیر نبی سونے دے پچھو 5 گانا نمازاں پڑھدا ہا اے جری ڈاڑی ہے 5 وقت سونے دے پچھو نماز پڑھدا ہا ان اپنا موقف سامنے رکھے آپ نے ان دی پوری گال مکمل سن گی دی ہے ول یہودی دے ساتھی بھی نالن یہودی اپنا موقف سامنے رکھے جنرل یہودی گال کیتی ہے ان دی گال میں سچائی ہے ان دی گال میں وزنہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کیتے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے قرآن میں فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ میرا محبوب جو کچھ فرمانے میں جو حکم سنانے میں جو عطا کرنے میں وہ مننے وما نہاکم عنہ فانتہوا جنو روکے روک بننے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیتے او جرا نام نہاد مسلمان بے تو غلطی دیتے روک دیتے نے اور آپ نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتے لیکن جرملے مسجد نبوی شریف وچوں باہروں نکتن او بظاہر جرا مسلمان وہ پھیٹ کھڑاتا ہے انہوں آگے فیصلہ اسا حضرت عمر کو لو کرنے دے ہیں حضرت عمر کیا فیصلہ کرے دے اشدہ علی الکفار قرآن میں حضرت عمر دے حق میں چاہے کھڑے اشدہ علی الکفار وہ کافر دے بہت ساکتے حضرت عمر جو فیصلہ کرے وہ میں ضرور بولے سا اور وہ یہودی پہ آدن وہ یہودی شخص پہ آدھے بھئی ہونے تھا کہ جو اسانا نبی فیصلہ کرے سی وہ میں من گنسا لیکن ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق پہ فیصلہ کی تھے وقت تو اپنی گال کو لو پھر گئی اور تو آدھی حضرت عمر کو لو فیصلہ کر گاؤں پاک نبی کو نبی منن والا تو ہوئی حضرت عمر کو صحابی منن والا بھی تو ہوئی اور اپنے نبی دے فیصلے سے نوے کردہ اچھا تو اگر آدھی حضرت عمر کو لو فیصلہ کرامنے جو حضرت عمر دے دروازے دوتے فیصلہ حضرت عمر کو لو کرمے دے کئی میلے حضرت عمر دے دروازے دوتے او مسلمان بھی پہنچے اے جیلی ڈاڑی ہے پاک رسول دے پچھو نمازہ پڑھ دے کلمہ بھی پڑھ دے حضرت عمر دے دروازے کو دستک دیتی گئی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہر تشریف گرنا جنرل بہر تشریف گرنا پچھے یہودی پہ آدھے اے عمر ابن خطاب میں یہودیاں اے مسلمان ہے نبی سونے دے پچھو نمازہ پڑھ دے 5 وقت نماز پڑھ دے رسول دے پچھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لیکن سارا جھگڑا ہا تنازع ہا خود ہی مسلمان ہے کہ جو میرا نبی فیصلہ کرے سی تب مننا پوسی میں یہودی تھی کہ اندے نال شیئر کیتے اندے نال ایگری تھا بھئی میں صادق اور امین نبی دا فیصلہ من گنسا پاک محمد صادق تے امین ہے تے جرویلے ایسا مسجد نبوی شریف پہنچے ہیں پاک نبی اندی گالی سنی ہے میری گالی سنی ہے لیکن انہوں نے فیصلہ میں نے حق ویس لے نہیں تھے لیکن جرویلے مسجد نبوی دے باہروں آئے اے پاک رسول دے پچھو نمازہ پڑھن والا اے جنی داڑھی رکھن والا اے نبی پاک دے فیصلے کو مکر گئے اے آدھے اے عمر ہون اے یہودیہ اے فیصلہ میں حضرت عمر کو لو کروے دا اے ان اپنے نبی دے فیصلے کو لو پھریا ودے اے ان میں کو توارے دروازے دے کہ نئے حضرت عمر ہوں نام نہاد مسلمان کو ڈٹھے جدیے جنی داڑھی ہے 5 وقت نمازہ پاک نبی دے پیچھو پڑھ دا حضرت عمر نے فرمائے سچو ہے مسلمانہ تو ہی کو نبی پاک تو گھر گیا ہمیں نبی پاک فیصلہ ہی دے حق بچ کیتے انہیں سر لو لے اچھا ہون تم خود ہی کو میں رو گھر نہیں تو آدھی میں فیصلہ کر رہا ہاں عمر تو فیصلہ کر میں مسلمان ہوں اے یہودی ہے تو فیصلہ کر آپ نے فرمایا پاک نبی دے حق میں فیصلہ کیتے ہولے ہولے سیر کلو جیسے تے اور تو میں نہ دی میں فیصلہ کر رہا ہاں عمر تو فیصلہ کر پیچھے زور دا حضرت عمر فرمایا اچھا میں ہوں نے فیصلہ کرے رہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف گھن گئے تلوار چاہ کے ہیں باروں نکتن آپ نے فرمایا سنو جیرا پاک امام الانبیاء دا فیصلہ نہیں منے دا عمر ابن خطاب دا فیصلہ ایو ہے تلوار چلا کے ان مسلمان جیرا اپنے آپ کو سنوے دا حضرت عمر ان دی گردن لا گردن ان دی چاپ کے پورتے من پئی اوے جائے منافق کٹھے تھی کہ آگن پاک نبی دو اندے جرے ساتھی ہیں وہ بھی نبی پاک دے پیچھو نماز پڑھ دے ہیں ایک ذل خویسرہ تمیمی بھی ہا اے جریا ڈاڑا ملانتی دا نبی پاک مال غنیمت بیٹھے بڑھے دن آدھے اے دل یا محمد عدل نال بڑھا وہ کو شرم نہیں ہے یا رسول اللہ نہیں سی سکیا حالانکہ صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آویا وہ عرض کر دیا فدا قومی وابی بے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ پیو ماں قربان تھی پو میں توڑے ہوتے سونا اے مسئلہ تے حال فرماؤا اے ہم مانتے دا کی دا اے ہاں صحابہ کرام دا کی دا لیکن وہ منافق چھتے گندیاں شکنا اے جنیا ڈاڑیاں پاک رسول نے پچھو نمازاں پڑھن اور پاک نبی جے مال غنیمت بیٹھے بڑھے دے نبی کو نوز باللہ لانتی پہ آدھے اے دل یا محمد عدل کر اے محمد علی حضرت عمر تلوار چاہتی ہے یا رسول اللہ تو کو آدھے عدل کر تو کو انصاف پہنے سے دے جب یہود و نصارہ آدھن یا محمد انتا صادقون و انتا امین اے پلید تو کو عدل پہنے سے دے مہندہ گاٹا نہ لہا ماں آپ نے فرمایا کیف یا عمر اے عمر رکون من الاقوام میں یہ جائنے میں جتھے پہنے دا حتیٰ کہ دجال زہر تھی ویسی اے پھیل دے ویسا انہیں دے نمازیں کو لو تُسا اپنے نمازیں کو ہیج پیسو یقرؤون القرآن ڈاڑا یعنی سوڑا کر کے قرآن پڑھ سن یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن حناجرہم قرآن انہیں دی گچی تے تلو نہ ٹپسی پہ نبی پاک روک دیتے حضرت عمر کو آپ نے فرمایا مہینے میں جتھے پہنے تھا تے وہ جہاں منافق مدینہ پاک میں شور تھی کر دیتے نے وہ منافق جنہیں مسجد نبوی دے کچھ فاصلے دوتے مسجد ڈرار بڑا کھڑی ہے صحیح مسجد نبوی دا فاصلہ زیادہ ہے اسا اتھی نماز چا پڑھ سو پاک رسول بیٹھے عرب عجم وچو مخلوق پیون دیئے حبشے وچو بلال پیون دے حضور دے عشق وچ روم دے وچو سوہیب رومی پیون دے ہر جات اور مخلوق ہوں دی پئیے حضور دے عشق وچ دیوانے تھے ودن
حتیٰ کہ ایک شخص نے نبی پاک دی زیارت کی تھی سی، کلمہ پڑھے سی، ادھے اجازہ یا رسول اللہ میں ان وسطی ویچ پہ وینا یہ کلمے دی تبلیغ کرے سا، اٹھنی تو ڈھٹے سر پھٹ گئے، پاک نبی کو جھولی میں پاتے، آپ رو پہ آپ نے فرمایا پیاسا بھی ہاں اے پردیسی بکھا بھی ہاں، ای کلمہ پڑھے اے پیاسا ہاں بکھا ہاں، میں پاک رسول نگاہ نبوت نہ لے دا بیٹھا جنت دے ویچ ایکو رزق پورا ایکو کھویں دے پہن پلوے دے پہن، لیکن ان حضور دی جھولی میں دم دیتے ان کلمہ پڑھن والے، پاک نبی دی جھولی میں دم دیتے، آپ رو پر آپ صحابہ کو فرمائدن او میلا کلیلہ و اوجرا کثیرہ، اے عمل تے تھوڑا کیتی میں دے اجر زیادہ کیتی میں دے، تو ایک نماز نہیں پڑھ سکیا، وہ شودہ ایک روزہ نہیں رکھ سکیا، ایک پاک قرآن دی منزل نہیں پڑھ سکیا، ایک سپارہ نہیں پڑھ سکیا، وہ ایک سجدہ نہیں کر بیٹھا، ایک نماز اللہ دے نبی دے پیچھو نہیں سی پڑھ لیٹھی، لیکن کلمہ پڑھے سونے دی زیارت کی تھی سی، اجل آ گئی ہے، نبی سونے فرمائے اومنا کلیلہ و اوجرا کثیرہ، عمل تھوڑا کیتی میں دے اجر زیادہ کیتی میں دے، آج اگر کہیں کو 1000 سال دی زندگی مل منجے اور 1000 سال او سجدے میں پیار ہے منجے، خدا دی قسم ہے اندہ 1000 سال دا سجدہ ایک پاسے اندی لازے دی پاک رسول دی زیارت ایک پاسے، عبادت کرن نال عابد بڑھ سکتے، عبادت کرن نال زید بڑھ سکتے، عبادت کرن نال غوث بڑھ سکتے، ولی بڑھ سکتے، کتب بڑھ سکتے، لیکن صحابی زیارت مصطفیٰ دے نال بڑھ گئے، صحابی بڑھن واسطے زیارت مصطفیٰ شرط ہے، کلمہ پڑھے سی سونے دی زیارت کی تھی سی، حضور فرمیدن اومیلا کلیلہ و اوجرا کثیرہ، اللہ اکبر، لیکن وہ منافق جیرے حضور دے پچھو 5 وقت نمازاں بھی پڑھ دے ہیں والنبی پاک کو آدھن عدل کر والمسجد نبی دے سامنے مسجد درار بنا کھڑی نے، جب اللہ قرآن میں فرمائے درارم و تفریقہ، اے دکھ اور تفرقے دی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکو بھا لبا دے، اتہ نماز نہیں کھڑے پڑھ دے، اتہ پاک رسول دا گلہ پہتی دے، معلوم تھیا منافق بھی مذہب دے اولے وچ لک دے، نمازہ پڑھ دے، نبی پاک دے دور دے وچ بجا بجا جانا رکھ کے مقابلے وچ مسجد بڑا کھڑائی نے، لیکن اللہ فرمائے محبوبہ این مسجد کو سڑوا دے، بھا لوا دے، درارم و تفریقہ، اور اے جری مسجد بڑھا کے بیچ نمازہ کھڑے پڑھ دن، تیرے دشمن اتو کلمہ پڑھ دن، دل میں تیرا بغض رکھ دن، میرا فیصلہ سوڑ محبوبہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے منافق دوزخ دے سب کو لو تل میں طبقے دے میں جو سن، انہیں کو میں تل میں طبقے میں سڑے سن۔ مومن کون ہے؟ جہاں دل وچ اللہ دی بھی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حب للہ، ایک مرد دیتی کن سو ہے، بس او ہے او ہے او ہے، مومن او ہے جب شدید اللہ نال محبت ہے، اور مومن او ہے جہاں دل وچ عشق مصطفیٰ ہے، ہی واسطے میں نے پاک نبی فرمائے من احبانی کانا مایا فی الجنہ، کانا مایا فی الجنہ، جہاں میں نے نال پیار کیتے جنت میں میں نے کٹھے ہو سی، اور صحابہ دی جماعت کو آپ نے خطاب فرمائے، قیامت تک دے مومن کو خطاب ہے، منافقے دے حالات آپ دے بیٹھے ہن، حضور دے پیچھو نمازہ بھی پڑھ دے ہن، اور پاک نبی کو لانتی آدن عدل کر، انصاف کر، پاک نبی